مولا فرماتے ہیں میں رکوع کی حالت میں گیا ہوں، لیکن اتنی مظلومیت کے بعد بھی ایک جملہ فرماتے ہیں، جب بی بی زینب کو مسخرہ طور پر یزید مزاحیہ طور پر کہتا ہے کہ زینب دیکھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، عجیب جملہ ہے، فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ کیسا حسن ہے؟ یہ معرفت سے ملتا ہے۔ آج ہم موت سے ڈر جاتے ہیں، آج ہم موت سے خوف زدہ ہو جاتے، کیوں؟ فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہوتی انسان کبھی موت سے نہ گھبراتا۔ امام فرماتے ہیں اے مومن اپنی فکر کو ارتقا کر، جب فکر میں معرفت آ گئی اب جب ذکر کرو گے اس ذکر میں لذت بھی ملے گی۔ مثال دوں قبلہ، آیت اللہ زنجانی تھے مشہد میں اور آیت اللہ خوئی، جب مشہد میں لوگ اعتراض کرتے تھے بھائی امام علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز کیسے پڑھ لیتے تھے، یہ تو ناممکن ہے۔ آیت اللہ زنجانی نے ثابت کیا، مولا رضا کے حرم میں پوری رات میں 1000 رکعت پوری کی، کہ اگر انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور آیت اللہ خوئی اپنی کتاب میں لکھتے میں نے بھی کوشش کی لیکن 700 رکعت پڑھ سکا، تھوڑے ہیلدی تھے وہ، کہ 700 رکعت میں پڑھ سکا، صرف اس لیے کہ مولا کی حجیت کو بیان کیا جائے۔ کلی اگر عبادت کرتے تھے اے انسان تو بھی کر سکتا ہے اگر زحمت کر، اگر 1000 نہیں تو 500 رکعت تو پڑھ سکتا ہے نا، 1000 رکعت نہیں 700 رکعت تو پڑھ سکتا ہے۔ علماء نے اہل بیت کی معرفت کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا۔ یہ کرکٹر جو کھیلنے جاتے ہیں نا، کیونکہ کرکٹ کا عشق ہے، جو انسان فٹ بال کا عشق رکھتا ہے، کھیلتے کھیلتے ان کے پاؤں کے گھٹنے ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی کبھی انگلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن کیونکہ کرکٹ سے عشق ہے ان کو پتہ نہیں چلتا، گھر پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے انگلی ٹوٹ گئی ہے۔ بچے جب مارکیٹ میں یا بازاروں میں کھیلتے ہیں بہت ساری چوٹیں لگتی ہیں، لیکن بچوں کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس گیم سے، اس کھیل سے پیار ہے، عشق ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ لیکن ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں۔ اگر عشق ہوتا کبھی تھکاوٹ نہ ہوتی۔ یہ عشق علی تھا نا کہ حالت نماز میں تیر نکالا جاتا ہے لیکن مولا کو پتہ نہیں چلتا۔ مولا فرماتے ہیں عشق نماز، عشق عبادت، عشق اہل بیت تب تیرے وجود میں آئے گا جب اہل بیت کی معرفت تیرے وجود میں آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و یہ روح انسانی تب جا کر بلند ہوتی ہے جب انسان اپنی روح کو سمجھے، اپنے مقام کو سمجھے۔ مولا علی فرماتے ہیں انسان جب تک زندہ ہے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کہ مولا کیوں؟ کہ قرض دار ہے، بیمار ہے، بے اولاد ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرے۔ کہ مولا کیوں؟ مولا فرماتے سب سے پہلی بات کہ خدا جب جس بندے سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے، جب اسے اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو مصیبتوں کے پہاڑ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کیونکہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بھائی ہم تو اپنی جگہ پر، لیکن خدا جتنی حسین سے محبت کرتا تھا یا ہے، کوئی اور کرتا ہے حسین سے اتنی محبت، لیکن جس سے اتنی محبت اس کے اوپر اتنی مصیبتیں، کیونکہ آخرت میں اتنا مقام ان کا اتنا بلند ہے۔ مولا فرماتے جب تک زندہ ہے شکریہ ادا کر۔ کہ خدایا کیوں؟ کہ کیونکہ جب تک زندہ ہے تیرا نام اعمال کھلا ہے، تیری سانسیں چل رہی ہیں، ایک نیکی بڑھا سکتا ہے، ایک برائی گھٹا سکتا ہے، لیکن مولا فرماتے جب تو مر جائے گا یہ نام اعمال بند ہو جائے گا، اب نیکی بڑھا نہیں سکتا، برائی گھٹا نہیں سکتا۔ مولا فرماتے اے شخص، اے انسان گنہگار، قبرستان چلا جا کر دیکھ جو تجھ سے عمر میں بڑے تھے وہ بھی قبروں کے نیچے دفن ہے، جو تجھ سے عمر میں چھوٹے تھے وہ بھی قبروں کے نیچے دفن ہے، جو تیری ہم عمر تھے وہ بھی مر چکے ہیں، جو تجھ سے زیادہ تندرست اور صحت مند تھے وہ بھی قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کا شکر کر کے تو چل بھی رہا ہے اور ذکر حسین سن بھی رہا ہے۔ اسی فرش عزا پر بہت سارے مومن تھے، پچھلے سال موجود تھے، اس امام بارگاہ کے بانی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی موجود تھے، لیکن اس سال موجود نہیں ہے، یعنی نام اعمال بند ہو چکا۔ اب وہ جو مرحوم ہو گئے وہ کس کے محتاج بن گئے؟
آپ کے محتاج بن گئے۔ مولا فرماتے اللہ کا شکریہ ادا کیا کر، اور یہ شکریہ تب ادا ہوگا جب انسان اپنی روح کو پاک کرے گا۔ مولا فرماتے دیکھ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کے پر میں چھوٹا سا پتھر ڈال دے، یہ پرواز نہیں کر سکتا، پرواز کرنے کی طاقت ہے لیکن اڑ نہیں سکتا۔ کہ اے مومن تو بھی پرواز کر سکتا ہے، لیکن کیسے پرواز کرے گا جب تیری روح کے ساتھ گناہوں کے پتھر بندھے ہوئے ہیں؟ تو تب جا کر بلند ہوگا جب دنیا سے چلا جائے، اپنی قبر میں چلا جائے، جب مٹی کے منوں کے نیچے دفن ہو جائے۔